معجزے کی، ٹھیک، معجزے کی لغوی تعریف کی تھی، معنی بتایا تھا، اور اس کے بعد اصطلاحی تعریف کی تھی۔ اصطلاحی تعریف میں یہ کہا تھا کہ یہ ایک خارق العادہ عمل ہوتا ہے، غیر عادی عمل، غیر طبیعی، طبیعت کے خلاف، عادت کے خلاف، جو غیر عادی عمل ہوتا ہے۔ عادی عمل ہوتا ہے، دوسرے کیا ہوتا ہے؟ غیر عادی عمل، غیر عادی عادی عمل جس کے علل و اسباب کیا ہوتے ہیں مولانا؟ علل و اسباب معلوم ہوتے ہیں۔ ٹھیک، عادی امور، عادی کاموں کے جو علل و اسباب ہوتے ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں۔ غیر عادی، اس کے بھی کچھ علل و اسباب ہوتے ہیں۔ کچھ علل و اسباب ایسے ہوتے ہیں جن کو علوم تجربی اور تحقیق کے ذریعے سے، علوم تجربی کے ذریعے سے، تحقیق کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے۔ علوم تجربی کے ذریعے شناسائی کے قابل، علوم تجربی کے ذریعے شناسائی کے قابل ہوتے ہیں۔ کیا قابل ہوتے ہیں؟ یعنی یہ اسباب، ٹھیک ہے، یا یوں کہا جائے کہ کچھ کے قابل تعلیم و تعلم ہوتے ہیں، کچھ کے غیر قابل شناسائی ہوتے ہیں۔ غیر قابل شناسائی، غیر قابل شناسائی، ٹھیک۔ تو اب یہ جو غیر عادی، جس میں دو طریقے کے علل و اسباب ہوتے ہیں۔ کچھ علل و اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو تحقیق کے ذریعے سے، مختلف علوم کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ جو غیر عادی عمل انجام پایا ہے، اس کی وجہ کیا تھی، اس کے اسباب کیا تھے، ٹھیک ہے۔ گویا یہ چیز جو غیر عادی تو ہے لیکن قابل شناسائی ہے، اس کے علل و اسباب، سمجھ رہے ہیں، جس کے علل و اسباب قابل شناسائی ہوں، اور وہ غیر عادی عمل کہ جس کے علل و اسباب قابل شناسائی ہوں، وہ معجزہ نہیں ہے، وہ معجزہ نہیں ہے، وہ غیر نبی بھی ہو سکتا ہے کہ کرے، مشق اور تمرین کے ذریعے سے۔ بہت سارے مرتاز، بہت سارے ایسے افراد کہ جو قوتوں کو کیا ہے مسخر کر لیتے ہیں، کچھ قوتیں، کچھ طاقتیں مختلف اعمال کے ذریعے سے اپنے تصرف میں لے لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی غیر عادی عمل انجام دے، لیکن وہ جو غیر عادی عمل انجام دے رہا ہے، ٹھیک، آپ پتہ لگا سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، وہ خود آپ کو چاہے تو اپنا شاگرد بنا کر کے سکھا سکتا ہے کہ یہ غیر عادی عمل میں نے کیسے انجام دیا ہے۔ یہ معجزہ نہیں ہوتا، لیکن یہ جو غیر قابل شناسائی جس میں ہوتے، یہ ہوتا ہے معجزہ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ معجزہ ہوتا ہے۔ اسی لیے معجزے کے اندر دو خصوصیت ہوتی ہے، معجزے میں دو خصوصیت پائی جاتی ہے۔ نمبر ایک، معجزے کی خصوصیت اگر پوچھی جائے کہ معجزے کی کیا خصوصیت ہے، معجزے کے کیا امتیاز ہے، کیا خوبی ہوتی ہے اس کی، غیر عادی عمل
ایک نبی انجام دے رہا ہے، ایک غیر عادی عمل ایک مرتاز بھی انجام دے رہا ہے. کیا فرق ہے دونوں کے غیر عادی عمل میں؟ نمبر 1، قابل تعلیم و تعلم نہیں ہوتا. معجزہ قابل تعلیم و تعلم نہیں ہوتا. نبی بھی اگر کسی کو سکھانا چاہے تو نہیں سکھا سکتا. نبی بھی اگر کسی کو سکھانا چاہے، تعلیم دینا چاہے، کیونکہ یہ تعلیم کی چیز ہی نہیں ہے، یہ تعلیم کی چیز نہیں ہے، مشق نہیں کرائی جا سکتی. معجزہ جو ہوتا ہے وہ قابل تعلیم و تعلم نہیں ہوتا. اسی لیے کہا جاتا ہے حتیٰ خود صاحب معجزہ وہ بھی اگر کسی کو سکھانا چاہے، لیکن یہ غیر عادی جو نبی کے علاوہ کوئی دوسرا دکھا رہا ہے وہ سکھا سکتا ہے کہ نہیں؟ تمرین اور مشق کے ذریعے سے انسان سیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ سیکھ سکتا ہے، لیکن معجزہ نہیں سیکھا جا سکتا. دوسرے، معجزہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا. مغلوب نہیں ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی کوئی دوسری اس سے طاقتور چیز اس کو متاثر کر دے، اس کو کمزور بنا دے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک کوئی آئے اس سے بڑا کام کر کے دکھا دے، یہ ممکن نہیں ہے. مرتاز جو غیر عادی عمل انجام دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے بھی بڑا، اس سے بھی زیادہ طاقتور انسان آئے اور اس سے بڑا کام کر کے دکھائے. جیسے مثال کے طور پہ ایک مرتاز، مثال کے طور پہ جس کے پاس شکتی ہے، ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے نا. ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنی ہی قوت، ایک محدود قوت ہو، ایک محدود کام کر سکتا ہو، ایک غیر عادی عمل انجام دے سکتا ہو. وہ اپنے رسی سے سانپ بنانا تو جانتا ہے، اپنی رسی سے سانپ بنانا جانتا ہے، لیکن کہو کہ اپنی رسی کو اژدہا بنا دو، نہیں بنا پائے گا. اسے کہو کہ اپنی رسی کو پھینک کر کے شیر بنا دو، نہیں، اس کی قوت محدود. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی معجزے کے علاوہ جو غیر عادی عمل ہوتا ہے اس میں قوتیں کم اور زیادہ ہوتی ہیں. وہ کبھی غالب بھی ہو سکتا ہے، کبھی مغلوب بھی ہو سکتا ہے، لیکن معجزہ ہمیشہ غالب ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی قوت ہی نہیں ہوتی. کوئی دوسرے کے پاس اس سے بڑی قوت ہی نہیں ہے کہ جو آئے اور معجزے کو مغلوب کر دے، صاحب معجزہ کو شکست دے دے. کیونکہ قدرت الہی سے، اب اللہ کی قدرت سے بڑی طاقت کس کے پاس؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ بولا نا. معجزہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا، یعنی کوئی دوسری طاقت معجزے پر غالب نہیں آتی. معجزے کو شکست نہیں دیا جا سکتا. نبی جو معجزہ اب دکھاتا ہے، اب اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا. نبی جو غیر عادی عمل انجام دیتا ہے، اس سے بڑا غیر عادی عمل انجام کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. مثال کے طور پر نبی اگر یہ درخت کو اس کی جگہ سے بلا لیتا ہے، آپ کو میں پورے باغ کو ہلا کے رکھ دوں گا. آپ نے تو ایک پیڑ بلایا ہے، میں بلاؤں گا تو سارے یہ 10 درخت جو دکھ رہے ہیں یہ سارے آ جائیں گے. معجزے میں اگر نبی غیر عادی عمل میں اگر نبی ایک چھوٹا بھی کام کر دے تو پھر کسی بشر، کسی انسان میں اتنی قدرت اور طاقت نہیں ہے کہ اس چھوٹے سے غیر عادی عمل سے بڑا کوئی کر کے دکھا دے. پہلا معجزہ نہیں ہوگا وہ. اگر معجزہ مغلوب ہو گیا تو معجزہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. اسی لیے فرعون کے دربار میں جادوگروں نے
رسیاں پھینکی اپنی اپنی. حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا. ٹھیک. جب جناب موسیٰ کا عصا اژدہا بنا اور جادوگروں کے وہ رسیاں جو چھوٹے چھوٹے سانپ کی شکل میں بن گئے، جب جناب موسیٰ کا اژدہا سب کو نگلنے لگا، تو اگر یہ بڑے طاقتور تھے، بڑے جادوگر تھے، تو کوئی ایک اپنی رسی کو جناب موسیٰ کے اژدہا سے بڑا اژدہا بنا دیتا. بھائی ملاؤ موسیٰ کے اژدہا کو کسی ایک کا اژدہا نگل جاتا، ان کی فتح ہو جاتی، وہ سب کامیاب ہو جاتے، موسیٰ شکست کھا جاتے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. معجزہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا. اس کے مغلوب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ معجزہ قدرت الہی سے، ارادے پروردگار سے وقوع پذیر ہوتا ہے، متحقق ہوتا ہے. کسی بشر، کسی انسان، کسی مخلوق میں اللہ سے زیادہ طاقت تھوڑی ہے جو اس کے غیر عادی عمل سے بڑا غیر عادی عمل کر کے دکھا دے. اگر کوئی ایسا دکھاتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ معجزہ ہے ہی نہیں ہے. اس سے بڑی طاقت گویا کوئی کسی کے پاس ہے. بات سمجھ میں آئی؟ چلیں دیکھیں، تدبیر کرتے ہیں جلدی. ہاں کہہ رہے امور خارق العادہ نیز دو گنے است. کہہ رہے کہ جو خارق العادہ امور ہے، غیر عادی جو چیزیں ہیں، وہ بھی دو طریقے کی ہوتی ہیں. نمبر ایک، اموری کی ہر چند علل و اسباب عادی نہ دارند. ایک وہ امور کہ جن کے اسباب و علل عادی نہیں ہوتے. علل و اسباب تو ہوتے ہیں ہر چیز میں، لیکن غیر عادی عمل کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے علل و اسباب عادی نہیں ہوتے. اما اسباب غیر عادی انہا کم و بیش دستیاب تنیس. اگرچہ اس کے علل و اسباب غیر عادی ہیں، لیکن ان کو پہچانا جا سکتا ہے، ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے. ومی توان با آموزشہ و تمرین ہے بیچے، بلکہ خاص تمرینات اور خاص تعلیم و تعلم کے ذریعے سے بے انہا دستیافت انہیں معلوم کیا جا سکتا ہے، پہچانا جا سکتا ہے کہ اس غیر عادی عمل میں کیا علت سرکار تھی. مانند کارہائے مرتازان، جیسے مرتازوں کے عمل کہ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں، نظر بندی کرنے والے ہوتے ہیں، یا طاقتیں اپنے اختیار میں رکھنے والے ہوتے ہیں، بہت سارے غیر عادی عمل انجام دیتے ہیں. ان کے علل و اسباب بھی غیر عادی ہوتے ہیں، لیکن ایسے غیر عادی نہیں ہوتے کہ جن کو معلوم نہ کیا جا سکے. نہ تمرین کے ذریعے، مشق کے ذریعے سے، تعلیم و تعلم کے ذریعے سے کیا ان کے علل و اسباب کو پہچانا جا سکتا ہے. دوسرے، اموری کے تحققیان مربوط بے اذن خاص سے خدا سے. کچھ غیر عادی امور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا متحقق ہونا خدا کے خاص حکم سے ہوتا ہے. آسان لفظوں میں، کچھ غیر عادی عمل خدا کے خاص حکم سے متحقق ہوتے ہیں، وجود میں آتے ہیں. وہ اختیار آن ہرگز بے دست کسانی کے تحت ہدایت الہی نیستن، اور ان کا اختیار ایسے لوگوں کے کہ جو ہدایت الہی کے ماتحت نہیں ہیں، سپرد نمی شود. اس طریقے کے امور ایسے لوگوں کے اختیار میں نہیں دیے جاتے کہ جو ہدایت الہی کے ماتحت نہیں ہیں. ایسے غیر عادی عمل کہ جو خاص حکم پروردگار سے متحقق ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کے اختیار میں نہیں دیے جاتے کہ جو ہدایت الہی سے دور ہیں. اسی وجہ سے ان امور دارائے دو ویجگی اساسی ہستن. اسی وجہ سے جو امور خاص حکم پروردگار سے انجام پاتے ہیں، ان میں دو خاصیت پائی جاتی ہے. نمبر ایک، قابل تعلیم و تعلم نستن، وہ غیر عادی عمل کہ جو خدا کے حکم سے متحقق ہوتے ہیں، جن کو معجزہ کہا جاتا ہے، وہ قابل تعلیم و تعلم نہیں ہے، نہ اسے سیکھا جا سکتا ہے نہ سکھایا جا سکتا ہے. ٹھیک. نمبر دو، و دیگر ان کے
دوسری خصوصیت یہ ہے کہ تحت تاثیر نیروے قویتر قرار نمیگیرند، اس سے بڑی اور اس سے مضبوط طاقت کے تحت تاثیر واقع نہیں ہوتے، یعنی دوسری اس سے بڑی طاقت اس پر غالب نہیں آتی۔ و مغلوب عامل دیگری نمیشوند، دوسرے عوامل سے مغلوب نہیں ہوتے کہ ایک کوئی دوسرا عامل ایک کوئی دوسرا سبب آئے اور اس غیر عادی عمل کو کیا کر دے، مغلوب کر دے، دبا دے۔ چنین کاری ہرگاہ از کسی کی مدعی پیغمبر است، اس طریقے کا عمل، اس طریقے آسان لفظوں میں اس طریقے کا غیر عادی عمل کہ جو خدا کے حکم خاص سے انجام پایا ہو، جو نہ قابل تعلیم و تعلم ہو اور نہ ہی جو کسی دوسرے عوامل کے سے مغلوب ہو سکے، اس طریقے کا عمل ہرگاہ از کسی کے مدعی پیغمبر است، جب بھی کسی ایسے شخص کی جانب سے کہ جو نبوت کا دعوے دار ہے سرزند متحقق ہو، وجود میں آئے، معجزہ نامی می شود، اس غیر عادی عمل کو معجزہ کہا جائے گا۔ و دلیل بر صدق ادعائے او خواہد بود، اور اس کے دعوے کی صداقت کی دلیل کہلائے گا۔ ٹھیک بنانا واضح ہے؟ کسی طریقے کا کوئی سوال، کوئی ابہام، کوئی بات ہو معجزے کے متعلق، یا یہ جو 3 راستے نبی کو پہچاننے کے بتائے گئے ان میں سے کسی ایک راستے کے حوالے سے کوئی شک ہو، کوئی سوال ہو، کوئی تردید ہو تو بتائیں۔ بات واضح ہے؟ بولتے کیوں نہیں، میں خاموش کیوں ہے؟ جی ہاں واضح ہے۔ چلے